حضور اسلامی تعلیم کے مطابق کسی کو برے نام سے پکارنے کی ممانعت ہے. جی سوال یہ ہے کہ اسلام کے بدترین دشمن کو عام طور پر ابو جہل کے نام سے پکارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ یہ مسئلہ تو حل ہو چکا ہے بہت پہلے. ایک ہے لا تنابزوا بالالقاب، یہ جو مضمون ہے یہ مومنوں کی سوسائٹی میں محبت کو ترویج دینے کے تعلق میں بیان ہوا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تم کسی کو برے نام سے نہ پکارو تاکہ تمہارے آپس میں اختلاف نہ پیدا ہوں، تمہاری یکجہتی کو نقصان نہ پہنچے. یہ اس تعلق کی باتیں ہیں. جہاں تک بری باتوں کا تعلق ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہر بالسوء پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو. اور اگر کوئی تمہیں برائی سے یاد کرتا ہے اور برے نام دیتا ہے تو اگر تم معاف کر دو تمہاری بہتر ہے، مگر اگر نہ کرو اور اتنا ہی کرو جتنا اس نے تم سے کیا تھا تو بالکل جائز ہے. یہ بدلہ لینے کا حق جو خدا نے ایک کامل عدل کے اوپر قائم فرمایا ہے، یہ وہ حق تھا جس سے مسلمانوں نے استعمال کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتا تھا محمد کی بجائے، اور بدبخت میں نام رکھے ہوئے تھے. اس لیے مسلمان سوسائٹی کا حق تھا، خدا نے دیا تھا کہ اس کو اس نام سے یاد کرو جو پر حکمت بھی ہے، جو حقیقی بھی ہے. ابو الحکم بنا پھرتا تھا، یا ابو الحکم کہتے تھے نا، حکم ابو الحکم بنا پھرتا تھا اور جاہل مطلق، یعنی حکمت کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے اس نام میں تو بہت گہرائی اور سچائی ہے، لیکن دوسرے نام میں اس کے بالکل جھوٹ تھا. تو مسلمانوں کو جوابی کارروائی کا حق ملتا ہے. اس آیت کو اس کے ساتھ نہ ملائیں، وہ الگ مضمون ہے جہاں یہ حقوق قائم کیے گئے دشمن سے لڑائی کے. اور دوسری بات اس میں یہ بیان ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکرمہ کی بیعت قبول فرما لی تو ایک دفعہ اکرمہ خود یہ شکایت لے کے حاضر ہوا جو آپ نے کی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میرے باپ کو اگرچہ ٹھیک ہے وہ ظالم تھا، مگر عربوں میں بہت وہ غیرت تھی، اپنی قبائلی اور اپنی قبائلی حمیت بھی، اور قبیلوں میں آپس میں مقابلے تھے. کچھ اپنے آپ کو زیادہ معزز سمجھتے تھے اور اس کی بہت غیرت رکھتے تھے. تو یہ یقیناً قبائل میں سے چوٹی کے قبائل کا ایک فرد تھا اکرمہ بن ابو جہل. تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کرتے ہیں تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے، آپ نے منع فرما دیا کہ اس کی موجودگی میں نہ کہا کرو. سمجھے؟ وہاں مومن کو تکلیف چونکہ پہنچنی تھی جس کا قصور کوئی نہیں، اس لیے وہاں ضمنی طور پر یہ اس آیت کے تابع آ گیا تھا. اکرمہ کا نام تو نہیں رکھا گیا تھا، لیکن جہاں مومن کی تکلیف کا سوال تھا وہاں آپ نے اس حد تک روک دیا. جہاں دشمن سے جوابی کارروائی کا تعلق ہے وہاں اجازت تھی. ٹھیک ہے.